الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت کا ہم مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے اور اس دنیا میں انسان شعور سے موت تک بن بھی رہا ہے اور بگڑ بھی رہا ہے. انسان دنیا میں اپنی عاقبت کو یہاں بناتا بھی ہے اور بگاڑتا بھی ہے. یہ دنیا انسان کے لیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں انسان اپنے اعمال کے ذریعے بعض انسان جنت کو خرید رہے ہیں اور بعض جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. بعض لوگ یہاں اپنے آپ کو سنوارتے سنوارتے دنیا بھی کھو جاتے ہیں اور آخرت بھی برباد کر جاتے ہیں. بعض لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نے آج ٹھیک ہونا ہے کل ٹھیک ہونا ہے. ہم پر مصائب مصیبتیں آزمائشیں آئی ہوئی ہیں. اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا. بعض لوگوں سے خواہشات نہیں چھوڑتی. بعض لوگوں سے زبان کے چٹخارے نہیں چھوڑتے. بعض لوگوں کو رسم و رواج اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. بعض لوگوں سے اپنے آباء و اجداد کی گمراہیاں نہیں چھوٹتی. تو دنیا یہ بناؤ اور بگاڑ کا اکھاڑا اور میدان ہے. ہر انسان اپنی استعداد قوت اپنی قسمت کے مطابق بن بھی رہے ہیں بگڑ بھی رہے ہیں. بعض انسان جنت کو خرید رہے ہیں بعض انسان جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. تو سب سے سمجھدار انسان سب سے مضبوط ترین انسان اس دنیا میں وہ ہے جو اپنی دنیا کو اس دنیا کے اندر سنبھل کر چلتا ہے اور پورے ادراک اور شعور کے ساتھ
وہ انسان اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، اور میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، وہ اس کی پورے شعور کے ساتھ تیاری کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی مضبوط ترین انسان نہیں ہے اس دنیا میں۔ جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے زندگی کے 4 اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان کے بغیر، ان اصولوں کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر جو اصول انسانوں کو بتلائے ہیں، ان کے بغیر، ان اصولوں کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان سوچنے والا ہو تو اس کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ ایک اصول یاد کر لیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت جہاں بھی قسم اٹھاتے ہیں، آگے جو بھی بات آتی ہے وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس چیز کو اللہ تعالی گواہ بناتے ہیں آنے والی بات پر۔ جو بات اللہ تعالی قسم سے آگے بیان کرتے ہیں، ایک تو وہ بہت اہم بھی ہوتی ہے، اور دوسری بات جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اس بات پر گواہ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والعصر، ہمیں زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے اور نقصان اور گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یہ پہلا اصول، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، دوسرا اصول، وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی، سچ بات کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق بات بتاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو مصائب، مصیبتیں، ابتلائیں، آزمائشوں پر صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی زمانے کی۔ اب زمانہ ماضی کو بھی کہتے ہیں، حال کو بھی کہتے ہیں، اور مستقبل کو بھی کہتے ہیں۔ زمانے میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، ماضی بھی، حال بھی، اور مستقبل بھی۔ اللہ رب العزت پوری نسل انسانی کو خطاب کرتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، ہمیں زمانے کی قسم ہے، اے انسانوں، تم اپنے ادوار سے پہلے جتنی قومیں گزر چکی، جتنے کنبے قبیلے، جتنی اقوامیں اور جتنی تواریخ پہلے گزر چکی ہیں، وہ لٹریچر، وہ تاریخیں اور وہ ادوار
تاریخ کے اوراق بنے پڑے ہیں، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، قوموں سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے حالات سن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر۔ موجودہ دور چاہے وہ گزشتہ اقوام کا ہو یا موجودہ ہو، حالات انسانوں کے جو بھی ہوں، وہ غربت میں زندگی گزارے، وہ مصیبتوں میں زندگی گزارے، وہ مرض کی حالت میں زندگی ختم کر جائے، وہ اس انسان پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، انسان کی زندگی کی شعور سے موت تک جو بھی حالت ہو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان کی صرف دو حالتیں ہوتی ہیں، یا وہ مومن بنتے ہیں یا کافر بنتے ہیں۔ زندگی کا سٹائل جو بھی ہو، انسان غریب ہو امیر ہو، فقیر ہو یا دولت مند ہو، عورت ہو یا مرد ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، انسان کے دور کے اندر انسان ترقی کی منازل طے کر لے یا غربت اور پستی کی زندگی بسر کرے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان انسانوں کا انجام اور ان کی پوری زندگی کی حقیقت صرف دو حالتوں میں ہے، یا وہ مومن ہے یا وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے انسانوں، گزشتہ اقوام سے تم پوچھ لو، ان کی تاریخ کو پڑھ لو، ان کے حالات کو پڑھ اور سن لو، ان کے حالات کو دیکھ لو کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ وہ تو ماضی کی بات ہوئی، موجودہ حالات میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسانیت خسارے اور گھاٹے کے اندر ہے، اور مستقبل کے عزائم بنانے والے انسان، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے والے لوگوں، پوری نسل انسانی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انسانیت خسارے کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وہ خسارے سے بچ گئے، اور وہ خسارہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے، ایمان کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کی پاداش میں نیک اعمال کرتے رہے، عقیدہ توحید پر چلتے رہے، نبوت کی اتباع کرتے رہے، اور اس اتباع اور اس توحید کی پاداش میں ان پر مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلائیں آئیں تو وتواصوا بالصبر، تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہیں وہ انسان، یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان اصولوں کے بہر چاہے وہ عالم دین ہو، متقی پرہیزگار ہو، سکالر ادیب ہو، جتنا بڑا چوٹی کا عالم ہو، اگر یہ چار چیزیں ان میں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وہ خسارے اور نقصان ہیں۔ اب ہم پہلی بات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا لفظ امن سے بنا ہے۔ امن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، مطمئن ہونا۔ جس طرح مثال کے طور پر کسی علاقے، بستی یا کسی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاں علاقے میں بڑا امن ہے، فلاں ملک بڑا امن والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی غنڈہ گردی، کوئی افراتفری نہیں ہے، بلکہ انسان بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے دلوں کو سکون اور اطمینان میسر ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی جب شعور میں آتا ہے انسان، اس وقت انسان کے دل دماغ کے اندر
اچھائی اور برائی کے لیے بہت سے خیالات آتے ہیں. جب انسان شعور میں آتا ہے نیکی اور برائی کی یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس کے دماغ اور ضمیر کے اندر. یہاں سے انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، کہ میں نے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے. اور پھر چلتے چلتے جب اس کا شعور مضبوط اور پختہ ہو جاتا ہے تب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا خالق اور مالک کون ہے، میں نے کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کی بات ماننی ہے، کس کی نہیں ماننی. تو بہت سارے خیالات، بہت ساری سوچیں اس انسان کے دماغ میں آتی ہیں. جب یہ سوچیں آتی ہیں تو ایک سوچ کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، چن لیتا ہے. ہر انسان ایسا کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر، یہودی، عیسائی، کوئی ہو. جب شعور مضبوط ہوتا ہے، سوچیں جب دماغ کے اندر بھر جاتی ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تو ہر انسان ایک سوچ کو سلیکٹ کرتا ہے، چنتا ہے اپنے لیے کہ میں نے یہ طریقے زندگی اختیار کرنا ہے. اس وقت اس انسان کی زندگی اس سوچ پر ہوتی ہے، باقی وہ تمام سوچوں کو غلط قرار دے دیتا ہے. جو بھی سوچیں اس کے دماغ کو، اس کے دل پر حملہ کرتی ہیں، وہ تمام سوچوں کو، تمام خیالات کو غلط قرار دے دیتا ہے کہ یہ چیزیں اور یہ خیالات اور یہ اچھائیاں جو لوگ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہیں، جس کو میں نے چنا ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح مسلمان، جب اس مسلمان کا شعور مضبوط ہوتا ہے تو اس مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ رب العزت میرا خالق ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیغمبر اور نبی اور رہبر اور رہنما ہے. تو یہ مسلمان اس عقیدے کو جب چنتا ہے، اس سوچ اور اس نظریے کو جب چنتا ہے، تو پھر دنیا کے تمام نظریات، تمام خیالات، پھر گھر کے رسم و رواج، پھر آباء و اجداد کے خیالات، رسم و رواج، پھر بستی علاقہ، دنیا کا کوئی نظریہ ہو، اس مسلمان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام تر چیزیں غلط ہیں. صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات، جو نظریہ دیا وہ سچ ہے اور حقیقت ہے. اس نظریے پر انسان مسلمان جم جاتا ہے تو پھر اس کا دل اور دماغ مطمئن ہوتا ہے کہ اب میری زندگی صحیح لائن پر چل رہی ہے، انشاءاللہ اب میں جنت کا بھی حقدار ہوں اور اس کی جنت کی کوشش کر رہا ہوں. پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ تو لفظ تھا امن، آمین یامن، امن، بے خوف ہونا. لیکن یہ لفظ ذرا آگے بڑھتا ہے. اللہ رب العزت یہاں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا. مثال کے طور پر ایک لفظ ہے خرجا، ایک لفظ ہے اخرجا. خرجا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی میں کہتا ہوں خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک لفظ ہے خارجہ، یعنی میں کہتا ہوں خرجت من البیت، میں گھر سے نکلا. لیکن ایک لفظ ہے اخرجہ، اس کا مطلب ہے اخرجت زیدا من البیت، میں نے زید کو گھر سے نکالا. خارجہ تین حرف ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے میں نکلا. جب اس میں مزید کچھ حروف کی زیادتی، حروف ملائے جاتے ہیں تو اس کا معنی کچھ اور بن جاتا ہے. اخرجت زیدا من البیت، میں نے زید کو گھر سے نکالا. اسی طرح امن اور ایمان کا ہے مطلب ہے. امن اور ایمان کا فرق ہے. امن کا مطلب ہوتا ہے بے خوف ہونا، مطمئن ہونا.
لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ جس طرح ہم کہتے ہیں اخرجت زیدن، میں نے زید کو نکالا، تو یہاں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، آمنو۔ اب یہ اے مسلمانوں جو نظریہ، جو سوچ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم نے پڑھا ہے، یہ صرف گھر بیٹھے نہیں ملے گا۔ آمنو، اپنے دل دماغ کو اس قرآن سے، اس نظریے سے مطمئن کیجئے، نکلیے گھروں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے علاقوں سے، اپنی بستیوں سے، ایمان کی تلاش میں، اسلام کی تلاش میں کہ حقیقت کیا ہے، سچ کیا ہے، اس قرآن کو سیکھیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے سے دل دماغ مطمئن ہو گئے، لیکن یا ایھا الذین آمنو، آمنو، اے مسلمانوں مومنو اپنے دل دماغ کو مطمئن کرو، یعنی ایمان کو تلاش کرو، ایمان کو تلاش کرنا ہے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو یہ ایمان وراثت میں ملا ہے، اسلام وراثت میں ملا ہے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کو ڈھونڈو، تلاش کرو، یہ ایسی نعمت ہے مانگنے سے ملتی ہے اور نہ مانگنے سے نہیں ملتی۔ یہ ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس طرح ہم پیدا ہوئے ہمیں ہاتھ مل گئے، ہم پیدا ہوئے آنکھیں مل گئی، پیدا ہوئے زبان مل گئی، پیدا ہوئے دل دے دیا اللہ نے، ٹانگیں مل گئی، پورا جسم، پورے اعضاء مل گئے، لیکن ایمان والی دولت، ایمان والی لذت اور ایمان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ مانگنے سے ملتی ہے، بغیر مانگے نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں صرف وہی لوگ بچیں گے جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کا کیا مطلب؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد جو سوچیں دماغ میں پہلے تھیں اس دماغ کو چھوڑ دیجئے، جو دل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پہلے موجود تھا اس کو خیر بات کہہ دیجئے، جو اعمال، جو کردار ہمارا لا الہ الا اللہ سے پہلے تھا اس کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، ایمان کے اندر آ جاؤ، ایمان کو تلاش کرو، ڈھونڈو کہاں ملے گا۔ دنیا کے اندر سب سے عظیم نعمت یہی ایمان ہے انسان کے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ آخرت کیا ہے؟ نبی اور پیغمبر کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، اور بعد میں جب قرآن ہم پڑھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے تو ہمارا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ وجلت قلوبہم زادتہم ایمانا، تو ہمارے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے۔ جندب بن عبداللہ کا قول ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نوجوان تھے، عقل مند تھے، تو قرآن کے پڑھنے سے پہلے
ہم ایمان کو سیکھتے تھے، اس کے بعد ہم جب قرآن پڑھتے اور قرآن سیکھتے تھے تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی، ہمارے ایمان بڑھ جایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان سے پہلے آپ کو ایک اور روایت میں سناتا ہوں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت یؤتی الحکمۃ من یشاء کی تفسیر میں ایک روایت لائے ہیں طبرانی کی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک عرصہ ایسا رہا، ہم دیکھتے رہے کہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قرآن کی علت اور حرمت، حلال و حرام اور اس کے احکام سیکھا کرتے تھے۔ لیکن بعد میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن کو انہوں نے ایسا بنا لیا جیسے بکھری ہوئی کھجوریں۔ یعنی صحابہ کرام سے یہ بات ثابت ہے کہ مسلمان سب سے پہلے ایمان سیکھے کہ ایمان ہے کس چیز کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے مسلمانوں، ایمان بسیدہ ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جس طرح ایک کپڑا بسیدہ اور کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے ایمان کی تجدید کر دیا کرے، تمہارے ایمان کی تجدید کر دیا کرے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے تھے کہ آؤ ایمان کی تجدید کریں، اجلس بنا۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کسی ساتھی کو پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے آ میرے ساتھ بیٹھ، ہم ایمان کی باتیں کریں۔ وہ صحابی کہنے لگا کہ کیا ہم مسلمان اور مومن نہیں ہیں؟ فرمانے لگے ضرور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایمان بسیدہ ہو جاتا ہے، اس میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، آخرت کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کی بڑھوتری کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو بڑھا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایمان کے بغیر مسلمان کسی کھاتے کا نہیں ہے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنگ میں شریک تھے۔ اس جنگ میں ایک شخص تھا مشرکین یا کفار کی طرف سے، اس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا۔ حضرت اسامہ بن زید نے اسے دیکھا اور اس پر حملہ اور وار کرنے کی کوشش کی۔ جو ہی وہ سامنے آیا، ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے ہوئے، تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ہمیں کفار کی طرف سے ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، لیکن اس جنگ کے اندر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ ایک شخص ایسا تھا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا
اور پوچھا کہ تو نے اسے قتل کیوں کیا؟ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ وہ ایک کافر شخص تھا اور بہت سارے مسلمانوں کو اس نے شہید کیا. جب میرا حملہ ہوتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اب میں نہیں بچتا تو تب اس نے کلمہ پڑھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اسامہ کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ حضرت اسامہ فرمانے لگے آپ دعا کیجئے میرے لیے اللہ مجھے معاف کر دے. لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اے اسامہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت وہ شخص کلمہ لے کر آئے گا تو کلمے کا کیا کرے گا؟ کلمے کا کیا جواب دے گا تو؟ پھر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا کیجئے مجھے اللہ معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے اسامہ اس کے کلمے کا تو کیا کرے گا؟ 3 مرتبہ کہا کہ اس کے کلمے کا تو کیا کرے گا. یعنی ایک مرتبہ اس شخص نے موت کو سامنے دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کی اتنی بہت بڑی اہمیت کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسامہ اس کا قتل تو نے نہیں کرنا تھا. اس کے پاس کلمہ موجود تھا ایمان تھا. اس کا دل تو دلی حالات تو اللہ جانتا ہے. اس کے دماغ کے اندر ایمان موجود تھا تو نے قتل کر دیا. اس نے کلمہ پڑھا. اب تو اس کے کلمے کا تو کیا کرے گا؟ ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ایمان والے مان جاؤ. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں اے مومنوں ایمان بسیدہ ہو جاتا ہے گناہوں سے کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی تجدید کیا کرو کیونکہ اسی کی وجہ سے مسلمانوں اور مومنوں کو جنت ملنی ہے. غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بہت مشکل یہ سفر تھا اور بڑی مشکل مہم تھی صحابہ کے لیے. راستے میں خورد و نوش ختم ہو گیا پانی بھی ختم ہو گیا. صحابہ نے کہا اے اللہ کے پیغمبر آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اپنے اونٹوں کو ذبح کریں اور ان کی چربی کو پگھلائیں تاکہ ہم خورد و نوش سے اس گوشت سے اپنے پیٹ کو بھر سکیں اپنی جسم کی توانائی کو بحال کر سکیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول آپ انہیں اجازت نہ دیں اس طرح سواریاں کم ہو جائیں گی. آپ یہ کریں کہ ہر مسلمان کو ہر صحابی کو یہ کہیں کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہے وہ لے آئے. پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت دے گا کہ شاید اس کا مسئلہ حل ہو جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ایک چادر لے آؤ. چادر لے آئی گئی اور پھر آپ نے حکم دیا کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے آئے. سارا سامان اکٹھا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور پھر فرمایا صحابہ کو جس کو جتنی ضرورت ہے وہ لے جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جتنی ان کی ضرورت تھی وہ لے گئے. اور پھر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت جس انسان نے صدق کے دل کے ساتھ سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دی جس انسان نے
سچے دل کے ساتھ یہ کہا کہ اللہ رب العزت میرا خالق مالک اور سچا معبود ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا رہنما مقتدا ہے، اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہمارے ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ اچانک آپ اٹھے اور چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، ہم نے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، کہیں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو، ہم گھبرا گئے۔ تو میں اٹھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف گئے تھے میں پیچھے ہو لیا۔ تو میں ایک باغ کے کنارے پہنچا، اس کی چار دیواری تھی، میں نے اپنے جسم کو سکیڑا، سمیٹا اور اندر داخل ہو گیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا کہ ہم گھبرا گئے تھے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو گیا اور اس وجہ سے میں آپ کی طرف چلا آیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ یہ میری 2 جوتیاں لے جاؤ نشانی کے طور پر، اور لوگوں میں یہ جا کر اعلان کر دو کہ جس انسان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق دل سے پڑھا، یہ گواہی دیتا ہے وہ مسلمان کہ اللہ میرا خالق اور سچا معبود ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری پیغمبر اور رہنما اور مقتدا ہیں، تو اسے جنت کی بشارت ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی عام بات نہیں ہے، یہ ایک مستقل نظریہ اور سوچ ہے، یہ ایک مستقل زندگی کا طریقہ ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ابو ہریرہ یہ جوتیاں کیسی ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گیا تھا اور انہوں نے یہ مجھے نشانی کے طور پر جوتیاں دی اور یہ بتایا کہ جو بھی یہ صدق کے دل سے گواہی دے اسے جنت کی بشارت دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو سینے پر مکہ مارا اور وہ گر گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ میں رو پڑتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو بات آپ نے فرمائی تھی، میں جا رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ملے اور انہوں نے مجھے مکہ مارا اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کو عمل کرنے دو۔ لوگوں نے جب یہ سن لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے صرف جنت ملتی ہے تو وہ عمل سے رہ جائیں گے، تمام اعمال چھوڑ دیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر تو نے مکہ کیوں مارا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر اگر یہ بات مسلمانوں کو بتا دی جائے تو پھر مسلمان اعمال کو چھوڑ دیں گے، اسی پر اکتفا کر لیں گے۔ کلمہ یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کا تحفظ، جس کی حفاظت ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔
قیامت کا دن ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کی سفارش کے لیے اللہ رب العزت کی ایسی تعریف کروں گا کہ اس جیسی تعریف اور تمجید اور اللہ کی بزرگی کبھی نہیں بیان کی گئی ہوگی، اور وہ کلمات اللہ رب العزت مجھے اس وقت الہام کرے گا، میں اللہ رب العزت کو سجدہ کروں گا، سجدے کے وقت اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، آپ بولیے، آپ کی بات قبول کی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت میں کہوں گا اے اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دے، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہ جہنم میں جو لوگ موجود ہیں ان کے دل کے اندر اگر جو کے برابر ایمان ہے آپ ان کو لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، پھر واپس آؤں گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کروں گا، پھر وہی کبریائی اور وہی تمجید اور وہی بزرگی بیان کروں گا، پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع رأسک، سر اٹھائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولیے آپ کی بات قبول کی جائے گی، وَسَلْ تُعْطَىٰ وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، آپ سوال کریں عطا کیا جائے گا، سفارش کریں سفارش قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے اے اللہ تعالیٰ میری امت کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم کی طرف چلے جائیے، ان میں جو لوگ موجود ہیں اگر ان کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان موجود ہے تو ان کو لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا، اور پھر واپسی پر اللہ تعالیٰ کو پھر سجدہ کروں گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، مانگیے، سفارش کیجئے، بات کیجئے، آپ کی قبول کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کہوں گا میری امت کو اے اللہ معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جہنم میں جو لوگ موجود ہیں ان کے دلوں کے اندر اگر رائی سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم ایمان کی رتی موجود ہے ان کو لے آئیے، اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیں گے۔ وہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا، پھر اس سے کتنی کمی، پھر اس سے کمی، اللہ رب العزت اس انسان کو، اس مسلمان کو معاف کر دیں۔ جہنم سے اس کو نجات دی جائے گی۔ ایمان کی اتنی اہمیت کہ ایمان کا ذرہ موجود ہے مسلمان کے اندر تو اللہ رب العزت اس کو آخر کار معاف کر دیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان چوری کرتا ہے اس وقت ایمان اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، جو مسلمان زنا کرتا ہے زنا کرتے وقت اس مسلمان سے ایمان کو نکال دیا جاتا ہے، تو ایمان اس مسلمان سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو مسلمان زنا کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، اس مسلمان سے ایمان کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب مسلمان اس کام سے، اس غلط کاری سے
آپ واپس آ جاتا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے. دنیا کے اندر مسلمان کے لیے یہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے. گناہ مسلمان کو ایک ایسی دہلیز پر لے جاتے ہیں کہ پھر مسلمان وہ جہنم کے کنارے ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مسلمانوں میں تم کو تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے جنت کی طرف لے جا رہا ہوں, لے جانے کی کوشش کرتا ہوں, لے جاتا ہوں کہ تم پھر گناہ کر کر کے جہنم کے قریب ہو جاتے ہو. میں پھر تم کو پکڑ لیتا ہوں اور پھر جنت کے اندر لے آتا ہوں. تم گناہوں کی وجہ سے اپنے غلط کاریوں کی وجہ سے جہنم کے قریب ہوتے ہو, لیکن میں تمہیں پکڑ کر جنت کی طرف لے جاتا ہوں. لیکن آج ہم مسلمان بے حیائی نے, اس فحاشی اور عریانی نے جتنی مسلمان کو تباہ و برباد کیا ہے, جتنی اس چیز نے شرک کی طرف مسلمان کی رہنمائی کی ہے, اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. فحاشی اور یہ گندگی انسان کو صرف بے ضمیرہ نہیں کرتی, انسان کو تھروٹلا بنا دیتی ہے, کھردرا بنا دیتی ہے مسلمان کو. اور اس وقت مسلمان کے اندر ایمان آتا ہی نہیں ہے جب انسان فوش گو ہو اور فحاشی کے اندر موجود ہو. یہ ایمان ہماری اصل ہے, ایمان مسلمان کی راہ نجات ہے. مسلمان آج سہم کر اس برائی سے زندگی بسر کر رہا ہے. برائی مسلمان کے دل دماغ پر چڑھی ہوئی ہے, پورے معاشروں پر چڑھی ہوئی ہے, اور یہ مسلمان اس سے بڑا دبا ہوا, بڑا ڈرا ہوا, کمزور ہو کر زندگی بسر کر رہا ہے کہ جس طرف جاتا ہے برائی منہ کھول کر کھڑی ہے. ایمان اس چیز کا نام ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد وہ مسلمان برائی کو للکار دے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تمہارے اندر جتنی جرت ہے وہ جرت لے آ. اگر مجھے اللہ رب العزت نے طاقت دی, ایمان دیا, استطاعت دی, میں تیرا مقابلہ کروں گا, تو مجھے گمراہ کس طرح کر سکتی. ایمان اور اطمینان اس چیز کا نام ہے. لیکن ہم مسلمان اگر لڑائی جھگڑا کریں گے تو آپس میں ہماری پوری طاقتیں, توانائیاں وہ آپس میں خرچ ہو رہی ہے. صاف ظاہر ہے انسان کے وجود کے اندر توانائی موجود ہے. یہ اگر سیدھے راستے پر نہیں نکلے گی تو غلط راستے پر ضرور نکلتی ہے. اس نے نکلنا ہے. جو غیر سے نہیں لڑ سکتے وہ صاف ظاہر آپ کو نہیں لڑتے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, برائی کو للکارو, اس کا مقابلہ کرو کہ برائی کے اندر ہمت کیسے ہوئی کہ تمہیں گمراہ کر دے. گناہوں سے یہ ایمان بسیدہ ہو جاتا ہے اور اس کی صفائی اور ستھرائی وہ ایمان کی طرف پلٹنا ہے. سیدنا محمد بن ربی عتبان بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کے بارے میں ایک روایت سنی تھی ان سے. میں ان کے پاس مدینہ آیا اور ان سے کہا کہ آپ کے حوالے سے میں نے ایک روایت سنی ہے
آج وہ روایت آپ بیان کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں کچھ مرض ہو گیا تھا، کچھ بیماری ہو گئی تھی. میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہاں آ کر نماز پڑھائیے، کوئی رکعتیں پڑھ دیجئے، اللہ کی عبادت یہاں کیجئے تاکہ میں اس کو جائے نماز بنا لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، کچھ صحابہ بھی آئے. آپ نے نماز شروع کی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باتیں کرنے لگے اور ایک منافق کا تذکرہ کر کے آپس میں کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کرے. اس کا نام مالک بن دخیشم یا دخیشن تھا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے فرمایا کیا مالک بن دخیشم وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمانے لگے کہ وہ دل سے یہ کلمہ نہیں پڑھتا، دل سے مسلمان نہیں ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، جو مسلمان، جو بھی انسان سچے دل کے ساتھ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ ایمان ہے. سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد باقی اعمال، باقی عبادات، باقی تعلیمات. سب سے پہلے ایمان، سب سے پہلے برگزیدہ سچائی اور حقائق کو اپنے دل دماغ کے اندر بٹھانا ہوتا ہے. پھر جب مسلمان مطمئن ہو جائے کہ یہی راستہ صحیح ہے، تو پھر جب قرآن پڑھے گا تو قرآن کے اندر لذت اللہ نے رکھی ہے. آج مسلمانوں کے اندر یہ دنیا میں سب سے زیادہ، پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہی کتاب ہے قرآن مجید. سب سے زیادہ. لیکن افسوس کی بات، جتنا زیادہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ وہ کتابیں سکول، کالج، یونیورسٹی، دوسری کسی بھی نصاب کی کتب ہوں، ان کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے. لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے پوری دنیا کے اندر جس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہلے ایمان سیکھتے تھے، پھر جب قرآن پڑھتے تھے تو ہمارے ایمان، ہمارے دلوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ نے ان آنکھوں سے پیغمبر کو دیکھا ہے؟ وہ فرمانے لگے ہاں دیکھا ہے. اچھا کیا آپ نے اس زبان سے پیغمبر سے ہم کلام ہوئے ہیں، گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل کی ہے. پھر کہنے لگا ان ہاتھوں سے پیغمبر سے مصافحہ کیا؟ جی بالکل کیا. وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کو مبارکباد ہو کہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا، ان کی باتیں سنی، ان سے ہم کلام ہوئے، مصافحہ کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو مجھے مبارکباد دے رہا ہے
خوشخبری سنا رہا ہے، میں بھی تجھے مبارکباد اور خوشخبری سناتا ہوں کہ تو مجھے ایک دفعہ خوشخبری دے رہا ہے، لیکن وہ قوم، وہ نسل اور وہ امت، وہ انسان جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئیں گے، ان کے لیے 3 خوشخبری ہیں۔ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور ایمان لے آئے، ان کے لیے کتنی خوشخبریاں؟ 3 خوشخبریاں۔ ہمارے لیے تو اس وجہ سے کہ ہم نے پیغمبر کو دیکھا، تو اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو دیکھا، ہم کلام ہوئے، مصافحہ کیا، مبارکباد۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگ جو پیغمبر کے بعد آئیں گے، جو پیغمبر کو دیکھ کر ایمان، دیکھ کر نہیں بغیر دیکھے ایمان لے آئیں گے، ان کے لیے 3 مرتبہ مبارکباد ہے کہ پیغمبر کو بغیر دیکھے ان پر ایمان لے آئے۔ کہ ایمان کی یہ نعمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارا یہاں آنا اور جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایمان کی تجدید کرنا یہی تو اصل کام ہے، اور ہمارے بارے میں ہی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ تمہارے لیے 3 دفعہ خوشخبری ہے کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا نہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قبرستان گئے اور وہاں ان کو کہنے لگے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آنے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرمانے لگے ہم آپ کے بھائی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھی ہو، اور بھائی وہ ہیں جو مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لے آئے، بغیر مجھے دیکھے ایمان لے آئے۔ تو یہ ایمان کی نعمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کا رزلٹ اس ایمان پر ہے۔ صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ اس وقت ان کا جو وقت قریب المرگ تھے، موت قریب تھی، جب یہ انسان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ تو روتا کیوں ہے؟ میں تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، اور میرے اندر جتنی بھلائی تھی، جتنی ذخیرہ احادیث موجود تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، اور ایک حدیث جو میں نے بیان نہیں کی آج وہ تجھے سنانے لگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان صدقے دل سے، پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ رب العزت کی اس کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ میں تیرے ایمان کی گواہی دیتا ہوں اور تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ روتا کس وجہ سے؟ تو میرے بھائی یہ ایمان مسلمان کے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی ایمان کی نعمت ہے
جس کا تحفظ مسلمان نے کرنا ہے اور اسے کرنا چاہیے. اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. سب سے پہلے مسلمان ہر انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ایمان لے آئے. ایمان جب اس کے دل دماغ کے اندر راسخ ہو جاتا ہے تو پھر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے بعد اعمال بھی نیک کرے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی انسان اپنے دل دماغ کے اندر اللہ رب العزت کا خوف رکھتا ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے، وہ جان بوجھ کر کبھی گناہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جذبات کی وجہ سے جو گناہ ہو جائیں پھر وہ مسلمان توبہ کرے اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں. جب دل دماغ کے اندر ایمان موجود ہو تو اس وقت انسان سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں. اسلام اور ایمان میں فرق ہے. کچھ اعرابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ کہنے لگے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے آئے، ابھی تم اسلام کے مدرسے میں داخل ہوئے ہو، ابھی الوہیت کی وہ صفات تم نے نہیں پہچانی، اللہ رب العزت کے احکام کا ادراک تمہیں نہیں ہے، ابدیت کی لذت اور چاشنی کا علم تمہیں نہیں ہے، ابھی تم نے ایمان کا سبق نہیں پڑھا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے اندر وہ پاکیزہ، وہ برگزیدہ حقائق، وہ سچائیاں تمہارے دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوئی. تم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے ہو، مومن ابھی تم نہیں بنے. مومن ابھی مومن نہیں ہو، تم صرف اسلام لائے ہو. آج ہم مسلمانوں کی مجموعی حالت بھی یہی ہے کہ ہم مسلمان موسی طور پر یہ اسلام ہمیں وراثت میں ملا ہے. دنیا چاہے جتنی ترقی کر لے، زندگی کا جو لائف سٹائل ہو، حالات کہاں کے کہاں ہو جائے، آسمان پر چڑھ جائے، جب تک انسان کے اندر ایمان نہیں ہے اس کی زندگی بھی برباد ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہے. اور آج ہم اس قرآن کو، اس مسجد کو، اس نماز کو، روزہ حج زکوٰۃ کو، ان کاموں کو مخصوص طبقے کے لیے خاص کیا ہوا ہے. یہ کام صدقات، یہ نیکی کا کام، یہ حج روزہ زکوٰۃ، یہ قرآن، یہ ایک مخصوص لوگوں کا کام ہے، یہ مخصوص لوگوں کا کام نہیں ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا، ہر وہ مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کو اپنے دماغ پر پہرا بٹھانا ہے، اپنے دل پر پہرا بٹھانا ہے، اپنی سوچ پر پہرا بٹھانا ہے کہ کہیں غلط نظریات، غلط سوچیں، غلط رسم و رواج دل دماغ کو نہ پکڑ لیں. اپنی آنکھ پر پہرا بٹھانا ہے کہ کہیں آنکھ غلط راستے پر نہ چلی جائے. اپنے کانوں پر پہرا بٹھانا ہے
کہ کان کہیں غلط آوازوں کو نہ سن لیں. اپنی زبان پر پیرا بچھانا ہے کہ زبان سے کہیں غلط الفاظ غلط باتیں نہ نکل جائیں. کیوں؟ اس آنکھ نے اگر غلط دیکھا تو ایمان تباہ و برباد ہوا. اگر اس کان نے غلط سنا تو ایمان کی تباہی اور بربادی ہوئی. اس زبان نے اگر لغویات بکے فوش گوئی کی تو ایمان کی دھجیاں اڑتی رہی. اگر دل کے اندر غلط جذبات پالتا رہا، غلط خیالات کو جگہ دیتا رہا، غلط جذبات کو دل میں بٹھا کر سکون حاصل کرتا رہا، پھر ایمان کی دھجیاں اڑتی رہی. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو، ایمان والے بن جاؤ. اپنے کانوں کو سکون اور اطمینان دو، اپنے کانوں کو ایمان والا بناؤ، اپنی آنکھ کو ایمان والا بناؤ. مومن پہلے سے ہو تم، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مومن تم بن گئے. اپنی زبان کو مومن بناؤ، اپنی آنکھ کو مومن بناؤ، اپنے دل کو مومن بناؤ، اپنی سوچ اور جذبات، اپنی فکر کو مومن بناؤ. تب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تب تمہاری جنت پکی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خسارے میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ایمان سے منور کیا ہے. ایمان آتا خود بخود نہیں آتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یہ تصوف، یہ طریقت، یہ پیری مریدی اس طرح ایمان نہیں آتا. ایمان کردار کا نام ہے. ایمان جیسی نعمت ماننے سے ملا کرتی ہے، نہ صوفیاء کی درگاہوں سے، نہ ان کی پیری مریدی سے آتا ہے. ایمان اپنے صدق کے دل کا نام ہے، اپنے سچے کردار کا نام ہے کہ مسلمان جس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور اس کو حق سمجھتا ہے تو پھر اس کی زندگی پوری سچائی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا نام ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں خسارے سے وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے. پھر دو اصول پھر باقی ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. سب سے پہلی چیز صحابہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے سے پہلے ایمان سیکھتے تھے، اور یہی ایمان کا تحفظ ہر مسلمان کو کرنا ہے، کرنا بھی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.